اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں آج اس معاہدے پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ بھائی چارہ کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھار دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ یہ عہد و پیمان کیا تھا، اس کے کچھ شرائط پہ ہم غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ سب لوگ جو مسلمان ہوئے، یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ چوتھا یہ تھا کہ اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ نکالے گا۔ پانچویں یہ تھی کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ ساتواں، اور اللہ کا ذمہ عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، یعنی کہ عہد۔ آٹھواں یہ تھا کہ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے۔ جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہمنشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت اور بھائی چارگی اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو، یعنی مسلمانوں کو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی اور وہ یہ تھی، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کتنا آسان کام ہے، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور رات کی عبادت۔ کتنے آسان کام ہے جو کر کے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور رات کی عبادت ہم مغرب سے لے کے فجر کے درمیان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں، اور فرماتے تھے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرماتے تھے، سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرماتے، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، اور فرماتے، آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ کس طرح مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے قوت اور طاقت کا باعث ہے، اور کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آگ سے بچو، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ تو آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اور اگر مانیٹری صدقہ نہیں کر سکتے تو اچھی بات کہہ کے اپنے مسلمان بہن کی طرف مسکرا کے دیکھنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا، اس کی بھی بہت جو ہے وہ بلند درجات ہیں ایسے بندے کے جو اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھے۔ پھر یہ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا جاتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی، یعنی یہ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے، اس ہدایت اور رہنمائی پہ عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ تو ایسا معاشرہ تشکیل کیا گیا کہ جس سے کئی عرصے کی تاریکیاں، جہالتیں وہ چھٹ گئیں۔ ایسا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، ہمارے لیے بنا کے گئے تھے، اور وہ مثال ہمارے لیے آج بھی موجود ہے، اور ہمیں آج بھی انہی باتوں کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی پوری کوشش کریں، نیت رکھیں، کوشش کریں۔ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو نیت کا ثواب تو اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا ہی نا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے، خلفائے راشدین خاص طور پہ، ان کا طرز عمل کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہم ضرور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔